ناظرین و سامعین، تحریک اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پروگرام میں میں اور آپ ہر روز کی طرح حاضر ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کے ساتھ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سن کر مجھے سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تیمم کی سنتوں کے بارے میں، اور تیمم کی سنتیں کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں۔ پچھلے پروگرام کے اندر میں نے عرض کیا تھا کہ تیمم کے حوالے سے کہ تیمم جو ہے وہ کس طرح کرنا ہے، اور تیمم کی جو ہے مسنون طریقہ کیا ہے، اور تیمم کے فرائض کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، وہ میں نے عرض کر دیے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے پروگرام میں تیمم کی سنتوں کے بارے میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے، جب بھی تیمم کرنا ہے سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا، یہ سنت ہے۔ اور جب بھی آپ نے تیمم کرنا ہے، تیمم کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیک کام کرو تو ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تو اس کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، برکت آ جاتی ہے، اللہ پاک کی رحمت آ جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ اور اسی طرح دوسری جو ہے سنت تیمم کی، ہاتھوں کو زمین پر مارنا۔ جب ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے اور گرد و غبار لگے گی تو پھر وہ جو ہے اس کے ساتھ جب چہرے کا مسح کریں گے، اسی طرح ہاتھوں کا مسح کریں گے، وہ میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے۔ اور اسی طرح انگلیاں کھلی ہوئی رکھنا۔ جب انسان زمین پر ہاتھ مارے تو انسان کی یہ جو انگلیاں ہیں نا، یہ اس طرح کھول کے رکھے، نہ کہ اس طرح ان کو آپس میں ملا کر نہ رکھے، بلکہ اس طرح کھلی ہوئی رکھے۔ اگر کھلی ہوئی رکھے گا تو جب زمین پر ہاتھ مارے گا تو جو گرد و غبار ہوگی وہ انگلیوں کے اندر بھی پہنچ جائے گی۔ اگر آپ نے انگلیوں کو اس طرح ملا لیا پھر زمین پر مارا تو گرد و غبار انگلیوں کے اندر نہیں پہنچے گی، تو جو ہے پھر آپ پر فرض ہے کہ جو ہے کہ غبار کو ہے انگلیوں کے اندر پہنچانا یا خلال اچھی طرح کر لینا۔ اسی طرح ناظرین، ہاتھوں کو جھاڑ لینا۔ جھاڑ ایک جو ہے انگوٹھے سے دوسرے انگوٹھے کی جڑ سے ہاتھوں کو اس طرح جو ہے اتنا مارنا کہ جو گرد و غبار ہے وہ اچھی طرح آپ اسے جھاڑ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے چہرے کا یا ہاتھوں کا مسح کرنا ہے وہ۔ اسی طرح زمین پر ہاتھ مار کر واپس لوٹانا، اور اسی طرح پہلے منہ کا اور پھر بعد میں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ یہ ترتیب قائم رکھنا ہے۔ ترتیب جو ہے یہ سنت ہے۔ اگر آپ نے بالفرض ترتیب الٹ کر دی تو یہ جو ہے مکروہ ہے۔ ترتیب قائم رکھنا، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا یا جو ہے ترتیب کے ساتھ تیمم کرنا، یہ جو ہے سنت ہے۔ پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا ہے۔ اسی طرح ترتیب قائم رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح ناظرین، دونوں کا مسح پے در پے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے چہرے کا مسح پہلے کیا ہے، اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کا مسح کیا ہے، آپ جو ہے پہلے چہرے کا مسح کیا ہے، فوراً جو ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ چہرے کے مسح سے فارغ ہوئے ہوں تو اسی طرح اس کے فوراً بعد ہی بازوں کا مسح کرے۔ اسے پے در پے کہتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے جناب پہلے چہرے کا مسح کیا ہے، وہ گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جناب آپ بازوں کا مسح کر رہے ہو۔ پے در پے مسح کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح پہلے دائیں ہاتھ پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا، جو پہلا دایاں ہاتھ ہے اس کا مسح کرنا، پھر بعد میں جو ہے بایاں ہاتھ ہے اور اس کا مسح کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح داڑھی کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ میں نے آپ کو وضو میں بھی عرض کیا تھا کہ داڑھی کا خلال کس طرح کرنا ہے، تو تیمم کے اندر بھی داڑھی کا جو ہے خلال کرنا سنت ہے۔ اسی طرح انگلیوں کا خلال جب کہ غبار پہنچ جائے
اگر غبار پہنچ جائے تو ٹھیک ہے، اگر غبار نہ پہنچے تو پھر آپ پر فرض ہے کہ آپ انگلیوں کا بھی خلال کریں، تو تاکہ کوئی ایسی جگہ باقی نہ رہ جائے، ذرہ برابر بھی کوئی ایسی جگہ نہ رہ جائے کہ جہاں پر مسح آپ نے نہ کیا ہو۔ اگر کوئی بھی ایسی جگہ رہ گئی، ذرہ برابر بھی کوئی بھی جگہ رہ گئی، آپ کا جو ہے تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ناظرین، یہ وضو کی یہ تیمم کی سنتیں میں عرض کر رہا تھا، آخر میں آپ کو جو ہے 2-3 باتوں کے حوالے سے جو ہے آگاہ کر دوں۔ اکثر جو ہے انسان جو ہے جب تیمم کرتا ہے تو پورے ہاتھ کو یوز کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو مسنون طریقہ پہلے بتایا کہ مسنون طریقہ کس طرح ہے، تو اسی طرح اگر انسان جو ہے ہاتھ کی جو ہے 4-5 انگلیوں کو یوز نہیں کرتا بلکہ 3 انگلیوں کو یوز کرتا ہے، 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کرتا ہے، چہرے کا بھی مسح کرتا ہے، یا اسی طرح بازوؤں کا مسح کرتا ہے 3 انگلیوں سے، تو اگر 3 انگلیوں سے مسح کیا تو کام چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے 3 انگلیوں سے بھی کم کر لی انگلیاں، 2 انگلیاں کر لی، 2 انگلیوں سے اگر آپ نے مسح کیا تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، چاہے آپ بار بار آپ کوئی ایسی جناب کوئی بال برابر بھی، کوئی ایسی ذرہ برابر بھی کوئی جگہ چھوڑے جہاں پر آپ نے 2 انگلیوں کے ساتھ مسح نہ کیا ہو، جتنا مرضی مسح کرتے رہے 2 انگلیوں کے ساتھ آپ کا مسح نہیں ہوگا۔ کم از کم 3 انگلیاں ضروری ہے، 3 انگلیوں کے ساتھ مسح کرنا، مسح کیا تو آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 3 انگلیوں سے کم 2 یا 1 انگلی سے مسح کیا، آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں کہ تیمم ہوتے ہوئے دوبارہ تیمم نہ کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں آپ نے تیمم کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، تو اگر تیمم کے اوپر تیمم کر رہا ہے تو یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ نے تیمم کر لیا تو اس کے بعد آپ اپنی جو ہے آپ کو پاکی حاصل ہو گئی، تو اسی طرح آپ جو اپنی نماز ادا کریں، آپ نے جو اپنا کام کرنا ہے، نماز کو ادا کرنی ہے یا نماز پڑھنے ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یا آپ نے جناب کوئی بھی جو کام کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح خلال کے لیے ہاتھ جو ہے زمین پر جو ہے زور سے مارنا ہے۔ اگر مارنا اس طرح زور سے مارے کہ زمین پر کہ جو ذہن میں یہ خیال رہے کہ اگر میں نے زور سے مارا تو جناب انگلیوں کے اندر جو ہے یہ گرد و غبار پہنچ جائے گی۔ زور سے مارنا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جناب آہستہ سے جب آپ زمین پر ہاتھ رکھیں گے اس طرح ایک دفعہ آگے کو کریں اور ایک دفعہ پیچھے کو کریں۔ جب ایک دفعہ آگے کو کیا ہاتھ، ایک دفعہ پیچھے کو ہاتھ کیا تو سمجھ لیں کہ آپ کے ہاتھوں کو اچھی طرح غبار لگ چکی ہے، اسی طرح آپ ہاتھوں کو واپس لے آئیں۔ ناظرین، یہ جو ہے میں نے آپ کے عرض کیا کہ وضو کی سنتوں کے بارے میں، تو اسی طرح انشاءاللہ یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک کی ذات آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جو ہے نشست کے اندر، آئندہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ جو وضو کو توڑنے، تیمم کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں